السلام علیکم۔ یہ اذان جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ہم جواب دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ مفتی کفایت اللہ صاحب کا حصہ سوم تیسرا حصہ جو ہے اس میں صفحہ نمبر 160 صفحہ نمبر 60 ہیں، اور ٹوٹل تعلیم الاسلام کا صفحہ پھر 122 نمبر صفحہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے، سوال اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ اجابت یعنی جواب دینا، یہ کیا ہوتا ہے اور کیا حکم ہے؟ جواب: اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمہ کہتے جائے جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سن کر پھر ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے، مؤذن یا مکبر وہ حی علی الفلاح جب کہے گا، حی علی الصلاح جب کہے گا، تو ہم کیا کہیں گے سننے والے لوگ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، جب باقی لوگ سنیں گے، مؤذن کی یہ سنیں گے، تو سننے والے لوگ کہیں گے صدقتا و بررتا کہنا چاہیے۔ اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر سننے والے لوگ کہیں گے اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ آگے پھر اور سوال ہے، اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب میں مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ یہاں تک مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے، اور بشتی زیور میں ہے تھوڑا سا، تو باقی تو پھر جب آئیں گے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں جن صورتوں میں یہ بشتی زیور تسہیل بشتی زیور ہے میرے پاس، مفتی ابو لبابہ صاحب جامعۃ الرشید والو، ان کا ہے، صفحہ نمبر 250 ہے یہاں۔ اس پہ یہ لکھا ہوا ہے، جن صورتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، 8 صورتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نماز کی حالت میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو تو جواب نہیں دیں گے۔ خطبے کی حالت میں، چاہے وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا اور کسی چیز کا ہو، عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ حیض 1 ہوا یعنی 3 نمبر، اور 4 نمبر پہ نفاس ہوا۔ نمبر 5، علم دین پڑھنے پڑھانے کی حالت میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جماع کی حالت میں، نمبر 7، قضاء حاجت کے وقت، اور کھانا کھانے کی حالت میں جواب دینا ضروری نہیں۔ اس کے آگے لکھتے، البتہ ان چیزوں سے فرصت کے بعد، جب یہ کام سے آپ فارغ ہو گئے، فرصت کے بعد اگر اذان ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دینا چاہیے، ورنہ نہیں۔ اور یہ یہاں پھر مسئلہ نمبر 11 لکھا ہوا ہے، جن صورتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس سے اوپر جو مسئلہ آ رہا ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً نہ دے، اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا جواب دینے کا ارادہ کرے، تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ اور یہ جو ہم نے دعا سنایا اذان سننے کے بعد،
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वब्असहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। तो इसके बाद बस ज़ेवर वाला लिखता है, बाज़ लोग दुआ में वद्दरजतुर राफ़िअ वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा, ये अल्फाज के बारे में बता रहे हैं। और दुआ के आखिर में या अरहमर राहिमीन, ये अल्फाज बढ़ा देते हैं, हालांकि ये अल्फाज किसी हदीस में नहीं है, इसलिए मसनून नहीं है, ये अल्फाज सुन्नत नहीं है। तो ये बात हमने आपके सामने ज़िक्र कर दी, यहाँ जो लिखी हुई है, बाकी इंशाल्लाह चलते जाएंगे। और ये अज़ान का जवाब ज़रा देर से आ रहा था, तो हमने कहा कि अभी आपके सामने हम पेश करें इसको। अस्सलाम वालेकुम।